اب میں درخواست کروں گا پروفیسر فرحان یاسر چاند صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں پریس کلب کا، خاص طور پر پریزیڈنٹ محسن عدیل صاحب کا، خالد شوق صاحب کا، رشاد رنگا صاحب کا، عبداللطیف قمر صاحب کا، کہ یکے بعد دیگرے یہ ہم جیسے لوگ جو رونا روتے تھے کہ لیا میں کوئی ادبی محفل نہیں جمتی، کوئی علم و ادب کی بات نہیں ہوتی، تو انہوں نے ہم جیسے کاہلوں کے لیے اب کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں جو علم و ادب کی بات سننا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری نسل نو کتابیں پڑھے، تو ان کے لیے ایسی محفلوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج حاضرین کی بھرپور تعداد جو ہے وہ اس کو دیکھ کے تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، اور ایک بار پھر جو ہے میں ڈسٹرکٹ کلب کا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد میں ہینڈ آؤٹ کا اور یونس بزدار صاحب کا شکر گزار ہوں، جو اپنی زیر سرپرستی ایسی محافل منعقد کر رہے ہیں، اور جو اس تقریب برپا کرنے کے پیچھے جو ایک سب سے بڑی شخصیت ہیں مدثر شبیر، وہ ان کا یہ پہلو میرے لیے بہت ہی زیادہ بڑا ایک خوشگوار حیرت کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہماری جو ایک تعلیم ہے ہماری، یا ہماری جو ایک ہم بچوں کو پڑھتے ہیں، اس میں ایک ڈائیکاٹمی آ چکی ہے۔ ایک طرف سائنس ہے، ایک طرف آرٹس ہے۔ ہم یہی سوچتے سمجھتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ جو ہمارے بہت ہی زیادہ جنہیں ذہین سمجھا جاتا ہے بچے، ان کو ہم سائنس کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور آرٹس کو جس میں زبانیں آ جاتی ہیں ساری کی ساری، جس میں سوشل سائنسز آ جاتی ہیں، ان کو ہم نے بہت ہی زیادہ ہمارا جو رویہ ہے سوشل سائنسز اور لینگویجز کی طرف وہ بہت زیادہ حقارت والا ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مدثر شبیر جو ایک ریاضی کا بہت ہی اچھا استاد ہے، اور وہ جو ہے علم سے اتنی زیادہ شغف رکھتا ہے، اتنا دلچسپی ہے اس کی، کہ نہ صرف وہ وسیب کے شاعروں کو، وسیب کے لکھاریوں کو اکٹھا کرتا ہے، بلکہ ان کے لیے وقت نکالتا ہے، اور اس کی محبت دیکھتے ہوئے سب کو آنا بھی پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ میرے سامنے یہ جو ایک ریاضی کا اور ادب کا جو ایک مشر میل ہے، یہ قریب مجھے پاکستان میں تو نظر نہیں آتا۔ اس کی تقریباً حال ہی کی تاریخ میں جو مثال ملتی ہے وہ برٹرینڈ رسل ہے۔ کتاب کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کا جو نام ہے یہ میرے لیے ایک بڑا تھا ایک دلچسپی کا باعث، کیونکہ صاحب کتاب یعنی کہ جن کے لکھے ہوئے مضمونوں پر یہ کتاب مشتمل ہے، میں ان کی گفتگو کا، ان کے علم کا میں بہت ہی بڑا مداح ہوں۔ میری مراد ہے جناب پروفیسر اختر وہاب صاحب۔ یہاں پر ایک بار پھر میں مدثر شبیر کا میں معتقد ہو گیا ہوں کہ بچپن سے ہی ہم مہار اختر، میں ان لوگوں میں سے ہوں، خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ بچپن سے ہی، میں بچپن کا مطلب ہے کہ 78 79 سے ہی میں اختر وہاب صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اور شاید میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ان کی باتیں سن کے، ان کی علمی گفتگو سن کے میں بڑا ہوا ہوں۔ اور طوطا گجر کا ہوٹل ہو، یا جس زمانے میں نسیم لیا مرحوم ہوا کرتے تھے، لائبریری تھی، یا طوطا گجر کا ہوٹل تھا، یا ہمارے لیا کالج کا سٹاف روم تھا، یا اس کے بعد جب یہ میرے پرنسپل بنے تو پرنسپل آفس تھا، تو جب یہ باتیں کرتے تھے کسی بھی موضوع پر اور بے تکان بولے جاتے تھے، تو اس وقت ہم بڑے نکمے لوگ تھے، اور ہم صرف یہی کہتے تھے کہ مہار صاحب یہ آپ لکھتے کیوں نہیں ہیں۔ یہ میں نکما اور نالائق اپنے آپ کو اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ میں اس وقت یہ بالکل نہیں یہ سمجھ سکا تھا
کہ ماہر صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کا کام صرف بولنا ہے، لکھنا ڈیفینیٹلی آگے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو سمجھتے ہیں کہ ماہر صاحب کی باتیں کتنی قیمتی ہیں. اور میں بڑا جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں بھی اپنے آپ کو شاگرد سمجھتا ہوں، میری ایک فیملی ٹرمز بھی ہیں ماہر صاحب سے، لیکن بہرحال پھر یہاں پر ایک بار پھر مدثر جو ہے وہ ہم سے بازی لے گیا اور اس نے جو ہے وہ کام کر لیا جو ہم سارے کہتے رہے ساری زندگی کر نہ سکے. یہ ہمارے ہاں جو ہم ادب کے اپنے زبان کے طالب علموں کو پڑھاتے ہیں تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ایک فکشن ہوتا ہے، ایک نان فکشن ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب بچے پوچھتے ہیں کہ فکشن اور نان فکشن کی ہمیں تعریف بتائیں تو ڈیفینیٹلی بہت لمبی چوڑی تعریف بتانے کا بعض اوقات وقت نہیں ہوتا، تو ہم انہیں یہی بتاتے ہیں کہ فکشن جو ہے وہ سبجیکٹیو ہوتا ہے، وہ موضوعی ہوتا ہے، اور نان فکشن جو ہے وہ آبجیکٹیو ہوتا ہے، وہ موضوعی ہوتا ہے. لیکن یہاں مطلب جو ہے وہ یہاں پہ ماہر صاحب نے بڑا مجھے حیران کر دیا کہ اگرچہ ان کی جو کتاب ہے وہ نان فکشن ہے، ان کے اپنے تاثرات پر، تاریخ پر، سفر ناموں پر، لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ایک بالکل انہوں نے سبجیکٹیو اور مطلب جو ہے وہ ایک موضوعی سبجیکٹ کا احساس زندگی. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہی جس کا بات ہو رہی تھی کہ آخر ہمیں آرٹس یا ہمیں ادب ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے. اس کا جواب آپ کو یہاں اس کتاب میں مل سکتا ہے کہ یہ کتاب ایک مورخ، ایک مصنف، ایک مسافر، ایک سیاح، ایک محقق اور ایک نقاد نے جو زندگی سے اخذ کیا وہ اس کو آپ کو کیسے بتا رہا ہے، اور مرتب کرنے میں جو ایک ذہانت ہے میں یہ سمجھتا ہوں بڑی زبردست ہے. آج کل میرے جیسے لوگ جنہوں نے پڑھنے پڑھانے میں ہی اپنی جو ہے وہ ایک پرورش ہماری ہوئی ہے ایک علمی ادبی ماحول میں، اور بڑے بڑے وار اینڈ پیس جیسے ناول جو ہے وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں تقریباً ایک ہی نشست میں. آج ہم بھی پریشان ہیں کہ ہمارا جو سپین آف اٹینشن ہے وہ کم ہو گیا ہے، ہماری توجہ بہت کم ہو چکی ہے ریلز کی وجہ سے، کیونکہ ریلز جو ہیں وہ 15-15 20-20 سیکنڈ کی آتی ہیں اور ہمیں بہت کم وقت میں بہت کچھ چاہیے. تو میں اس بارے میں بھی میں مصنف کو اور مرتب دونوں کا داد دوں گا کہ انہوں نے اس آج کی جو نسل نو ہے جنہیں ہم جین زی کہتے ہیں، ان کے لیے بھی اور میرے جیسے جو لوگ اب ریلز کے عادی ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی اس بات کا بڑا خیال رکھا ہے کہ اس میں آپ کو 2-2 2.5 صفحوں میں بہت ہی زیادہ ایک پیکڈ معلومات مل جائیں گی. اور جہاں تاریخ کی بات ہو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ اختر وہاب جیسی تاریخ پر بات کوئی نہیں کر سکتا، جہاں جو ہے وہ نقد و ادب کی بات ہو وہاں بھی اختر وہاب صاحب جیسی کوئی بات نہیں کر سکتا. تو میں آپ تمام حاضرین سے میں یہ کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو لیں اور ایک دفعہ پڑھنا شروع کریں، اور ایک دفعہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ختم کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے. ایک بار پھر پریس کلب کا اور تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں، اور سب سے زیادہ میں ماہر اختر وہاب صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مدثر شبیر کے وہ ہتھے چڑھ گئے جس کی وجہ سے ہمیں اتنی اچھی کتاب یہاں پر ملی. بہت بہت شکریہ جی.